السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حماد نعیم ہے اور میں آئی وائز ایجوکیشن میں ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آئی وائز ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے ہم آسٹریلین امیگریشن کے حوالے سے نئی آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو اس چینل کے توسط سے پہنچاتے رہتے ہیں۔ آسٹریلین نیوز پیپر دی ایج، جو کہ آسٹریلیا کا 3rd لارجسٹ نیوز پیپر ہے، اس نے ایک نیا لیٹسٹ اپڈیٹ دی ہے جو میرا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو اس اپڈیٹ سے آگاہ کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ نومبر 2023 کے مہینے میں اور دی ایج کے اندر تقریباً 16 کالمز امیگریشن کے حوالے سے لکھے گئے ہیں اور اس میں بے تحاشا چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میرا مقصد تھا کہ آپ کو کنکلوڈ کر کے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں۔ سب سے پہلے 3 میجر انہوں نے پرابلمز ہائی لائٹ کیے ہیں جو آسٹریلین امیگریشن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں یا آسٹریلین سٹیزنز کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو پرابلم انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رینٹ، جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ رہ رہے ہیں یا وہاں پہ جو لوکل رہائشی ہیں ان کے رینٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ مطلب جو ان کو گھر لینا ہے کرائے کے لیے، وہ کرایہ بہت زیادہ ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرا جو پرابلم انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ ہے کہ شارٹیج ہو گئی ہے گھروں کی۔ اور تیسرا جو بڑا پرابلم انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، روزگار کے حالات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سارے جو سینیریو ہے اس کو انہوں نے ایک ٹاپک دیا ہے اور اس کا نام ہے اٹس ٹائم ٹو ہائیک فیس فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ مطلب کچھ اپڈیٹس وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ریکمنڈیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آسٹریلین امیگریشن کو کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں یاد رکھیے گا۔ انہوں نے جو سب سے پہلی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 6,64,000 اسٹوڈنٹس آلریڈی جنوری سے لے کر نومبر تک کے مہینے میں آسٹریلیا کے اندر آ چکے ہیں، یعنی کہ ان کی جو تعداد ہے وہ 6,64,000 ہے جو اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آسٹریلیا میں آئے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ان کے بقول یہ تمام پرابلمز جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں۔ اب جو سجیشنز انہوں نے امیگریشن کو دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ امیگریشن ان کو امپلیمنٹ کرے، لیکن وہ سجیشنز میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی سجیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ آپ نے جو ویزا فیس ہے اس کو انکریز کریں۔ $710 آپ پہلے ویزا فیس لے رہے ہیں، ریکمنڈیشن یہ آئی ہے کہ اس کو $2,500 کر دیا جائے۔ دوسرا جو ریکمنڈیشن آئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کم سے کم اور جینون اسٹوڈنٹس ہی آ سکیں وہ یہ ہے کہ انگلش لینگویج کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 یا 5.5 بینڈز کے اوپر بھی ویٹ سیکٹر میں یا کسی اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل سیکٹرز میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا تھا، مائٹ بھی اس سجیشن کے بعد اس کو ریز کر دیا جائے اور انگلش لینگویج کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بڑھا دیا جائے، سلو کر دیا جائے امیگریشن کا پروسیس۔ یہ 3rd ریکمنڈیشن ہے کہ امیگریشن جو بہت جلدی، مطلب آپ ریسنٹ ڈیز میں آپ تقریباً 3 سے 4 مہینے پہلے دیکھ رہے تھے کہ میکسیمم 15 to 45 ڈیز کے اندر امیگریشن اپنا رسپانس کر رہی تھی اسٹوڈنٹ ویزا، اس کو سلو کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ اسکلڈ امیگرینٹس جو تھے وہ 1,74,000 ایک سال میں آتے تھے، 1,74,000، اس کو انہوں نے کہا کہ کم کیا جائے۔ اس کے بعد شارٹ جو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہوتا ہے جس کو ہم PSW یا 485 ویزا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کا جو ڈیوریشن بڑھایا ہے اس کو واپس کم کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال تھا پہلے، پھر 3 کیا، پھر اب بعض کورسز کے بعد 5 سال بھی ہے، اس کی ریکمنڈیشن آئی ہے کہ اس کو کم کیا جائے۔ ویزا ایکسٹینشنز جو ملتی ہیں اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ریکمنڈیشن دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو $70,000 آسٹریلین ڈالر ایک سال میں کماتے ہیں یا کما سکتے ہیں یا شو کرتے ہیں کہ وہ اتنا کما رہے ہیں، صرف انہی کو ہی ایکسٹینشن دی جائے۔ تو یہ میجر جو ہے نا وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آسٹریلین امیگریشن کو، جو دی ایج نیوز پیپر نے ریکمنڈیشنز دی ہیں۔ مزید جو بھی ڈیٹیل ہم تک پہنچے گی انشاءاللہ ضرور آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔